اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ کس طرح امام صاحب دوران نماز نمازیوں کے آگے صفوں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ مسلسل گردش کر رہی ہے۔ اس میں واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حالت نماز میں کس طرح امام صاحب سجدے سے کھڑے ہو کر نمازیوں کی صفوں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے گردش کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے امام صاحب کو گالیوں سے نشانہ بنایا ہے، کسی نے امام صاحب کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا نہ سمجھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امام صاحب حالت نماز میں سجدے سے کھڑے ہو کر نمازیوں کی صفوں میں آ کر کیسے ان کے آگے چلنے میں مصروف ہیں۔ احباب ذی وقار، اصل میں ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، اس ظاہر کے اوپر ہی فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے امام صاحب کو دیکھا کہ وہ حالت نماز میں سجدے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نمازیوں کی صفوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے طرح طرح کی تنقید کی ہے، لوگوں نے ان کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی ہے، الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے، کسی نے گالیاں دی ہیں تو کسی نے کچھ اور بھی کہا ہے۔ اب چلتے ہیں اصل حقیقت کی طرف کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ امام صاحب نے یہ ویڈیو کیوں بنوائی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام صاحب نے خود ویڈیو بنوائی ہے یا پھر کسی نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہی اس کو تقریباً 42 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی 42 لاکھ لوگوں کی توجہ کی مرکز بنی رہی یہ ویڈیو، جس میں امام صاحب نمازیوں کے آگے گھومنے میں مصروف ہیں اور اپنا مسلح امامت چھوڑ کر آپ نے دیکھا کس طرح امام صاحب لوگوں کے درمیان میں چلنے میں مصروف ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں اصل حقیقت کی طرف کہ آخر وجہ کیا تھی کہ امام صاحب مسلح کو چھوڑ کر نمازیوں کے درمیان میں چلنے میں مصروف تھے۔ احباب ذی وقار، حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب ان لوگوں کو، ان بچوں کو، محلے والوں کو نماز سکھانے میں مصروف تھے۔ یہ نماز کوئی فرضی نماز نہیں تھی، یا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان میں سے کوئی ایسی نماز نہیں تھی جو فرض نماز ہوتی ہے، بلکہ یہ پریکٹیکل کر کے بچوں کو، محلے والوں کو سکھایا جا رہا تھا کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، کھڑے کس طرح ہونا ہے۔ تو امام صاحب ان بچوں کو، محلے والوں کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے نماز سکھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ جائے کہ وہ مسجد جا کے دین سیکھے گا یا دین سکھائے گا تو اللہ کریم اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کی اس پرفتن دور کے اندر میں امام صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اس دور حاضر میں سب سے مظلوم قوم جو ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے اور ڈیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھانی ہیں، اذان بھی دینی ہے، صفائی بھی کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، دین سکھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چاروں طرف الزامات اور تنقید کے جو نشتر ہوتے ہیں وہ بھی امام کے اوپر ہی آتے ہیں۔ ایسے دور میں جہاں سوشل میڈیا کے اوپر فحاشی اور بے حیائی کو سکھایا جاتا ہے، ڈانس سکھایا جاتا ہے اور میوزک سکھایا جاتا ہے، لیکن ایسے دور میں امام صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہے، بلکہ نماز سکھانے میں مصروف ہیں، دین اسلام سکھانے میں مصروف ہیں۔ میں ان احباب سے گزارش کروں گا جو تنقید کرتے ہیں وہ پہلے یہ سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کے جاننے سے پہلے کسی کے اوپر اعتراض نہ کیا کریں اور کسی کے اوپر تنقید نہ کیا کریں، کسی کو گالیاں نہ دیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ امام صاحب نے نماز کا مذاق اڑا دیا، نماز چھڑوا دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پریکٹیکل کروا کے بچوں کو، محلے والوں کو نماز سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔